دلوں میں تقوی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتی. عام طور پر عموماً جو دیکھا جاتا ہے، یعنی خوارج کے زمانے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائے تھے نا، ذوالخویسرہ التمیمی جو آیا تھا، ذوالخویسرہ التمیمی نامی ایک شخص جو کہ کلمہ پڑھ لیا تھا، اور یعنی اس کا وصف بیان کرتے جو حضور کے سامنے بدتمیزی سے بات کیا تھا. جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، سب دنیا کے سامنے تو وہ مسلمان ہی تھا، لوگ اس کو صحابہ میں کاؤنٹ کرتے تھے، بھئی حضور سے ملنے جلنے والا مسلمان ہے. لیکن جب مال تقسیم ہو رہا تھا، اس کے بھی من میں تھا کہ بھی مجھے بھی خوب ملے، لیکن آقا کو معلوم ہے کہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، حضور کو معلوم ہے سب. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، تو ذوالخویسرہ التمیمی نامی وہ شخص جو ہے وہ آ کر حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا. بہت دیر انتظار کرتا پہلے وہ کہ اب ملے گا، جب ملے گا. جب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ ملنے والا نہیں ہے، ہم کو جیسے جتنا چاہیے وہ آنے والا نہیں ہے، تو وہ غصے میں آ جاتا، اور غصے میں آ کر حضور کے سامنے ٹھہر جاتا، کھڑا ہو جاتا، اور آ کر کہتا اتق اللہ اعدل، اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، ہم کو تو کچھ ملا ہی نہیں، جی انصاف کرو. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں عدل نہ کروں تو روئے زمین پر ہے کون عدل کرنے والا؟ اگر میں عدل نہ کروں تو روئے زمین پر ہے کون عدل کرنے والا؟ پوری دنیا کو عدل سکھانے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تو بڑی آواز میں سامنے آتا ہے، آنکھ میں آنکھ ملاتا ہے، بڑی آواز سے بات کرتا ہے، پھر آقا کو پیٹھ بتا کر، صحابہ کے الفاظ واللہ ظہرہ، حضور کے سامنے کھڑا ہو کے ایسے پلٹ جاتا ہے، ڈائریکٹ حضور کو پیٹھ بتا کر پلٹ کے چلا جاتا ہے. اب روایات میں آتا ہے کہ ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کھینچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کھینچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کھینچے. 3 روایتیں ہیں، تینوں نے اپنی اپنی تلوار کھینچے اور بولے دعنی اضرب عنقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پرمیشن دیجیے اس کی گردن مار دیتے ہیں ابھی، کہ رسول اللہ سے بڑی آواز میں بات کرتا ہے، رسول اللہ کو اللہ سے ڈرو کہتا ہے، عدل کی بات کرتا ہے، یعنی آقا کی تقسیم میں اس کو شک ہے، پھر آقا کو پیٹھ بتاتا ہے، یہ بدتمیز کی گردن ابھی ہم مار دیتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، رک جاؤ رک جاؤ، مجھے اس بات کا خیال ہے کہ لوگ دوسرے جو دور دور کے ابھی اسلام قبول کیے یا نہیں کیے، جو دور کے گاؤں ہیں، ان میں یہ بات پھیلے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں لوگ میں یہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ محمد اپنے صحابہ کا خود قتل کرواتا ہے، یہ غلط فہمی پیدا ہوگی، لہذا رک جاؤ اور اس کو غور سے دیکھ لو، غور سے دیکھو، یہ اس کی نسل سے خوارج قوم پیدا ہونے والی ہے، جو دین سے ایسے نکل جائے گی جیسے شکار میں سے تیر نکل جاتا ہے. اور یہ قرآن خوب پڑھیں گے، ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن اور اپنی نمازیں ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے شرماؤ گے، اتنے نمازیں اور اتنے قرآن پڑھنے والے ہوں گے. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد جو روایتیں ہیں، ایک نہیں 20 روایتیں، بخاری میں، مسلم میں، خوارج کا باب تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں آپ پڑھیں گے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا، پہلے تو حضور فرما دیے کہ وہ نمازیں خوب پڑھیں گے، جی خوب، ہم سے زیادہ بہترین نمازیں پڑھیں گے، پھر فرمائے کہ قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے، پھر فرماتے صحابہ کہ ہم نے دیکھا سر پر گٹھا تھا، جی سر حلق کیا ہوا تھا، پینچے اونچے تھے، جی پینچے آدھی پنڈلیوں تک اونچی تھی. اب یہ بتائے آپ کہ آدھی پنڈلی تک پینچا اونچا رہنا کیا خراب بات تھی؟ نہیں، کوئی تصور نہ کرے کہ اگر پینچا اونچا ہو جائے، اگر کسی کا پاجامہ یا تہبند اگر آدھی پنڈلی تک ہو تو یہ غلط بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند ہمیشہ آدھی پنڈلی تک ہوا کرتا تھا. حضور کا لباس، حضور کا تہبند، حضور کا ازار جو ہوتا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ٹخنوں سے اونچا ہوتا، آدھی پنڈلی تک ہوتا، جی. تو وہ اب صحابہ کا یہ کہنا کہ وہ سر پہ ہم نے گٹھا دیکھا، سر مڑایا ہوا دیکھا، جی پنڈلیوں تک کیا کہتے ہیں پینچے اٹھے ہوئے دیکھنا، پھر آقا کا یہ فرمانا کہ بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے، بہت اچھا قرآن پڑھیں گے، بہت زیادہ نمازیں پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے، اچھے نمازیں پڑھیں گے. یہ اوور آل یہ نقشہ جو کھینچا جا رہا ہے کہ مطلب یہ ہے
کہ یہ لوگ بہت زیادہ باعمل ہوں گے، عمل والے لوگ ہوں گے. ایسا نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اور بس ہو گیا، بھائی اب حضور کی شفاعت تو ہے، جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، یہ اس مزاج کے لوگ نہیں ہے. یہ نماز کے پابند، روزے کے پابند، حج کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، قرآن کے پابند، سجدوں کے پابند، جی اصول کے بڑے پکے ہوں گے. سنتوں پر عمل کرنا، فرائض واجبات سنتوں پر خوب عمل کریں گے، لیکن ادب مصطفیٰ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایمان سے باہر ہو جائیں گے. جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی، اور یہ قیامت تک ایسے نسلیں آتے رہیں گی، ایسے اقوام اٹھتے رہیں گے. Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.